آپا شمیم ڈرامے میں بات کریں گے۔ آپا شمیم ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عبدالباری اور کشف کے درمیان میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو چکی ہیں شمیم کی وجہ سے۔ شمیم نے ان دونوں کو اتنا بری طرح سے ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے کہ عبدالباری کوئی بھی بات ہو تو وہ کشف کی نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے، اور نہ ہی کشف جو ہے وہ عبدالباری سے اب کوئی بات کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شمیم نے ان دونوں کے درمیان میں اتنے زیادہ اختلافات پیدا کر دیے ہیں کہ اب دونوں کے لیے ایک دوسرے کی بات برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور شمیم جو ہے وہ بات اس وقت کرتی ہے جب عبدالباری یا تو سن رہا ہوتا ہے یا اس کے کانوں تک آواز جا رہی ہوتی ہے، آگے پیچھے وہ بھی بات نہیں کرتی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ڈرامے میں اب دکھایا جا رہا ہے کہ جو صنم ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ سمن کی ماں جو نسیم ہے اس کو بھی اپنی بیٹی کا بالکل خیال نہیں ہے، وہ تو ایسی ہے جیسے کہ اتنی لاپرواہ ماں ہوتی ہے۔ اس کے باپ ساجد کو اپنی بیٹی کا بہت خیال ہے، لیکن دونوں ماں باپ کے درمیان میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں۔ نسیم اپنے شوہر سجاد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی بیٹی کی خاطر صرف اپنے لاز کی طرف رکا ہوا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کو دھچکے لگتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، وہ گر جاتی تھی۔ ہاسپٹل میں جو سارے اس کے اخراجات تھے، آگے پیچھے بھاگنے کا کام وہ سارا کشف نے خود کیا۔ کشف جو ہے وہ اپنے سسرال کے لیے تو بہت اچھی بہو بننے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن شمیم جو ہے وہ بہت اچھی بن کر بہت بری ہے۔ اس نے ڈبل فیس رکھا ہوا ہے، وہ کشف اور عبدالباری کے سامنے اور ہوتی ہے، باقی سب کے سامنے کشف کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتی ہے، لیکن اکیلے میں اس بیچاری کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اکیلے میں اس بیچاری کی کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ کشمالہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو رضا ہے وہ سائرہ کو ڈائیورس دے دے، لیکن رضا جو ہے اس کو یہ ہے کہ میں اپنے بچے کے بغیر اس کو کس طرح سے چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے بچے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو حاصل کروں گا، بے شک میری سیکنڈ وائف ہی اس کو پالتی رہے، لیکن رضا کو یہ بات نہیں پتا کہ اس کے بیٹا جو ہے یا اس کا جو بھی اولاد تھی وہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کا بیبی جو ہے اس کا گرو نہیں کر پایا اور سایہ کا مس کیریج ہو گیا۔ یہ باتیں ابھی رضا کو یا اس کی فیملی کو بالکل بھی نہیں پتہ۔ سائرہ جو ہے وہ رضا اس کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، اس کو بار بار کالز کرتا تھا، اس کو بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ سائرہ نے پھر آخرکار ذلیل ہو کے اس کو کہا کہ تم مجھ سے گھر آ کر ملنے آؤ۔ وہ اس کے گھر جاتا ہے ملنے، بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، اپنی ماں کو بتاتا ہے فون کر کے کہ میں سائرہ سے ملنے جا رہا ہوں، اس نے مجھے بلوایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہے اور وہ اب گھر آئے گی، آپ لوگ اس کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اس کی ماں جو ہے وہ گھر میں نوکروں کی کہتی ہے کہ گھر کی صفائی کرو، بہت گھر چمکاؤ، میری بہو میرا پوتا آ رہا ہے، یہ وہ۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے اس کا باپ جو ہے وہ بھی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تم رضا اور اس کے بچے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اور کس کے لیے کرنا ہے، مجھے کون سا سائرہ سے اتنی دلی ہمدردی ہے جو میں سائرہ کے لیے اتنا سب کچھ کروں۔ اب سائرہ جو ہے وہ اپنی ان لاز کو یا اپنے ہسبینڈ کو کس طرح سے بتائے گی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں آ رہا۔ اب سائرہ نے اپنے پیرنٹس سے پوچھے بغیر جو ہے وہ رضا کو گھر بلوا لیا۔ یہ بات جب زلیخا کو پتہ چلتی ہے یا مختار کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ سائرہ نے ہمیں پوچھنا تو دور کی بات، ہمیں بتانا بھی ضرورت نہیں سمجھا۔ اب سائرہ جو ہے وہ اس کو جب یہ فیل ہوگا کہ میرے پیرنٹس کو برا لگا ہے، میں نے رضا کو ان کی اجازت کے بغیر گھر بلوایا ہے، تو وہ اپنی ماں سے جا کر معافی مانگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں رضا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو اس طرح کچھ بھی بتانے کی، جب تم نے ان کے ساتھ لائف نہیں گزارنی، تم نے ان کے گھر جا کے نہیں رہنا، تم نے ان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، تو تم ان کو کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ، ان کو پتہ ہو یا نہ ہو، اس سے تمہیں کیا لینا دینا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کشف ہے اس بیچاری کے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے اپنے سسرال میں۔ شمیم جو ہے اس پر اتنے ظلم و ستم کر رہی ہے، اس کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اب کشف نے یونیورسٹی جانا تھا، عبدالباری کہیں گمسم تھا، کہیں کھڑا تھا، نہیں تھا، بعد میں آیا، جو بھی تھا واللہ جا۔ کشف کو شمیم نے کہا کہ میں تمہارے لیے ناشتہ بناؤں یا نہ بناؤں؟ کشف نے کہا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔
تو शमीम उसको कहती है कि तुम भड़क क्यों रही हो, मैंने बस आराम से पूछा कि नाश्ता लाऊं तुम्हारे लिए, तो तुमने मुझ पर इल्ज़ामात ही लगाने शुरू कर दिए ये वो। तो अब्दुल बारी भी वहीं पर था। कशफ के जाने के बाद फिर अब्दुल बारी शमीम को कहता है कि आपने उससे कहा ही क्यों कि आओ आकर नाश्ता करो, आपको नहीं कहना चाहिए था, आपको उससे बात भी नहीं करनी चाहिए थी, आपने अपनी इंसल्ट खुद करवाई ये वो। शमीम कहती है कि छोड़ो, वो अभी बच्ची है ये वो, तुम उसको इग्नोर किया करो, तुम उसकी बातें दिल पर ना लिया करो। अब्दुल बारी कहता है कि वो खुद डॉक्टर बन रही है, यूनिवर्सिटी जाती है, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो मैं किस तरह से उसको बच्चा समझूं या किस तरह से उसको इग्नोर करूं, या वो क्या समझती है ख़ुद को, मुझे तो इसी बात की समझ नहीं आ रही। आपको बताते चलें कि ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ड्रामे की स्टोरी भी यूनिक है। और अब ये होगा कि साजिद जो है वो नसीम को डाइवोर्स दे देगा, लास्ट पे यही होगा। और जो समन है वो अपने बाप के पास चली जाएगी क्योंकि उसकी माँ उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर पा रही, वो एक अच्छी माँ साबित नहीं हो रही नसीम। आपा शमीम जो है उसका बुरा हाल होगा, लास्ट पे या तो उसको कैंसर हो जाएगा या उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, क्योंकि एक तो उसने जो जाली क्लिनिक ओपन किया हुआ था वो सील हो गया है, उस पर भी केस चल रहा है। जब वो साबित होगा तो वहाँ पे भी शमीम जो है बुरी तरह फंसेगी। अब्दुल बारी और कशफ जो है फिर एक दूसरे को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारेंगे। दूसरी जानिब ये दिखाया जाएगा कि जो सायरा है उसकी लाइफ जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगी, उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा और रज़ा जो है वो भी अकेला रह जाएगा। उसको कशमाला जो है सब कुछ लूट लाट के उससे चली जाएगी और अपनी लाइफ वो कहीं और जाके स्टार्ट करेगी, और रज़ा जो है वो भी कहीं पड़ा होगा, उसको भी पेरेंट्स निकाल देंगे घर से, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनका एंड बहुत बुरा होगा। एंड पे खुश सायरा और कशफ ने ही रहना है। कशफ अब्दुल बारी के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट कर देगी और जो सायरा है वो कहीं पड़ी रहेगी। आपको बताते चलें कि ड्रामे की आजकल की जो एपिसोड्स चल रही हैं उसमें यही दिखाया जा रहा है कि समन जो है वो अपने बाप और माँ की सेपरेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो चाहती है कि मेरे बाप और माँ जो हैं वो एक साथ रहें और मैं उनके साथ अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि नसीम जो है वो कंप्रोमाइज़ कर नहीं रही अपने शोहर के साथ और ना ही वो करना चाहती है। लेकिन हो सकता है वो अपनी बेटी की वजह से कंप्रोमाइज़ कर भी ले आने वाली एपिसोड्स में, लेकिन उम्मीद नहीं है। आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल आपा शमीम में दिखाया जाता है कि शमीम अपनी हरकतों से तो बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही, लेकिन उसको अभी तक ये बातें आराम से समझ नहीं आ रही। जब उसके सर पर पड़ेगी अपने बाप की तरह आखिरी वक्त में, जब उसका अकेला हाल होगा, तब उसको याद आएगा, तब उसको ख्याल होगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ अपने साथ नुकसान किया है, अपना आप ख़राब किया है और किसी का कुछ नहीं गया। अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब की है, अपने भाई की ज़िंदगी ख़राब की है। जब अब्दुल बारी को लास्ट पे पता चलेगा कि ये सब कुछ तो आपा शमीम ने दिल से किया है, डबल फेसेस रख के, वो फिर अपनी बहन से सवाल करेगा कि आप तो मेरी सगी बहन है, आपने तो मुझे माँ का दर्जा मैंने आपको दिया हुआ था, आपने मेरे साथ क्या किया। तो फिर वहाँ पे नसीम फंस जाएगी।